بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور ہمارے قابل قدر نوجوانوں، خوشی کا موقع ہے اور شادی کی مناسبت ہے اور نکاح کی مجلس مبارک مجلس ہوا کرتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، بڑوں کی موجودگی میں اور ہر طرح کے خوشگوار ماحول میں صحت، عافیت، تندرستی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ، برکت کے ساتھ اور طاری راحتوں کے ساتھ ہمیں یہاں جمع کیا ہے. اور ہمارے ان نوجوانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دن دکھایا ہے جس کا انتظار کرتا ہے ایک نوجوان. اور اللہ کا شکر ہے بڑوں کے سائے ان پر موجود ہیں اور جن کی نگرانی میں الحمدللہ یہ تقریب خوشی کے ساتھ پوری ہو رہی ہے. ہم سب کے لیے جو ہے خوشی کا موقع ہے اور ہم سب ان کے ساتھ خوشی میں شریک ہیں. ہمارے گھر کی شادی ہے اور ہمارے اپنوں ہی کی شادی ہے اور ہم سب ایک ہی ہیں. الحمدللہ ہماری برادری ایک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور ہر طرح کی نظر بد سے اس سے بچائے. ہمارے جو ہے قابل قدر اور برادر مکرم مولانا محمد بیدا والوں نے بہت قیمتی بات کہی ہے اور آپ سے عاجزانہ اپیل بھی کی ہے. امید ہے کہ آپ اس پر ضرور جو ہے ہمارے نوجوان طبقہ ہے اور دوستوں کا جو طبقہ ہے اس پر ضرور اس کو خیال رکھیے گا اور اس کو نظر انداز نہ کیجیے گا. شادی آسان بنائیے اور شادی آسانی سے کیجیے. آج کل ایک عام اپیل چل رہی ہے، ہندوستان میں نہیں انٹرنیشنل پیمانے پر یہ اپیل چل رہی ہے کہ شادی کو آسان بنائیے اور شادی آسانی سے کیجیے. کیوں کہ اسلام جس شادی کا تصور ہمیں دیا ہے اور جس انداز سے ہمیں شادی سکھائی ہے وہ بہت آسان شادی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت مشکل ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت مشکل نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں جو ہے آسان ہیں، تو نکاح بھی بہت آسان ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے ماحول کے پیش نظر اور خواہشات نفسانی کے پیش نظر ہر معاشرہ کسی نہ کسی جو ہے مشکل میں سے دو چار ہے، کسی نہ کسی مشکل سے دو چار ہے. بعض جگہ جو ہے مہروں کا مسئلہ ہے، یہ عالم عرب میں ہے، بیچارے ان کے ہاں شادیاں اتنی پریشانی ہو گئی ہے کہ مہریں بہت زیادہ ہوتی ہے، مہر بہت مانگے جاتی ہے. حتیٰ کہ ہمارے امارات میں تو قانون بنانا پڑا کہ 50,000 درہم سے زیادہ مہر نہیں رکھ سکتے. کتنی؟ 50,000 درہم، جو یہاں کے 5 لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے، جو یہاں سے 5 لاکھ کے یہ کم کر کے ورنہ سوچ لیجیے کتنی مہریں. اور یہ بھی کہا کہ اگر اس سے زیادہ کوئی مہر رکھے جائے گی تو اس کو جو ہے 5 لاکھ کا جرمانہ اور جو رعایتیں ملتی ہے حکومت کی طرف سے شادی شدہ جوڑے کے لیے اس سے محروم کر دیا جائے گا. یہ کورٹ سے سزا بھی ملتی ہے ان کو. تو اس عذاب میں وہ لوگ مبتلا ہے کہ مہریں بہت مانگی جاتی، مہریں ان کے ہاں بہت مانگی جاتی ہیں. بعض لوگوں کے ہاں مشاکل جو ہے حال وغیرہ کے ہیں. شادی حال کے لیے ان کو، ہمارے کراچی کے دوست ہیں، کہنے لگے مولانا صرف شادی حال کے لیے 8 لاکھ روپے ہمیں رکھنے پڑتے ہیں. 8 سے 10 لاکھ صرف شادی حال، اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں. لیکن میں ایک عام بتا رہا ہوں کہ ایک عام جو ہے شادی حال کے لیے 8-10 لاکھ رکھے جاتے ہیں. اور پھر کھانے وغیرہ کا جن کے ہاں انتظام ہوتا ہے وہ اس عذاب میں مبتلا ہے کہ کھانے مختلف قسم کے ہوں اور مختلف انداز کے ہوں، طرح طرح کے ہوں. تو یہ جو ہے مختلف جو ہے قسم کے مشاکل میں، بلکہ میں کہتا ہوں مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا ہے ہمارے یا آپ غیر برادریوں کو چھوڑیے، اسلامی معاشرہ اور اسلامی سماج، مسلمانوں کا سماج ان مشاکل میں اور ان عذاب میں اور ان مشکلوں میں گھرا ہوا ہے شادی کے موقع پر. بعض لوگوں کے جہیز کا مسئلہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جہیز کا مسئلہ کتنا ایسا مسئلہ ہے کہ نہ جانے کتنوں کی جانیں لے لی اس نے. اور ہمارے ساؤتھ انڈیا میں کیرلا وغیرہ کے یہاں تو بیچارے بچی پیدا ہوتی ہے اور اس وقت سے ان کے لیے چھوڑا جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. جن لوگوں کو ہمارے جنوبی ہند کے جو ہے بھائیوں سے جن کا تعلق ہے وہ جانتے ہیں اچھی طرح کتنے پریشان رہتے ہیں. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو ان ساری چیزوں سے نجات دلائی.
ہمارے لیے نہ حال کا مسئلہ ہے. اگر ہاتھ کو حال بھی چاہیے تو اللہ کا کرم ہے کتنی آسانی سے اور کتنی معمولی قیمت میں ہم کو حال مل جاتا ہے. ہمارے یہاں اللہ کا کرم ہے جہیز کی لعنت نہیں. ہمارے یہاں اللہ کا کرم ہے مہر کا مسئلہ نہیں. ہمارے یہاں اللہ کا کرم ہے ڈھول تماشے نہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں اور جو ہے خرافات نہیں. چند چیزیں ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ میری ذمہ داری نہیں اور نہ علماء کی ذمہ داری ہے. اصل میں تو آپ کی نمائندگی, آپ مجھے یہاں بات کرنے نہ بٹھاتے تو میں نہ بیٹھتا. یہاں مجھے بات کرنے بٹھایا کس نے؟ ہمارے جن نوجوانوں جو ہے یہ ان بچوں کے جن کا نکاح ہو رہے ہیں اور جن کے ساتھ نکاح ہو رہے ہیں, ان کے والیوں نے مجھے یہاں بٹھایا اور اجازت دی, تب میں نے آپ کے سامنے بات رکھی. تو یہ میری بات نہیں ہے, یہ ان لوگوں کی بات آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں, اور آپ ہی لوگوں کی بات جو ہے ہمارے بڑوں کی بات نوجوانوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میری اپنی بات نہیں ہے. ہمارے سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے. ہر جو ہے ایک سمجھدار بھائی کی اور ایک سمجھدار باپ کی اور ایک سمجھدار بہن اور ایک سمجھدار ماں کی یہ اپیل ہے ہمارے نوجوان ان بچوں سے جن کے نکاح نہیں ہوئے, ہمارے نوجوان ان بیٹیوں سے جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے, کہ اللہ کے واسطے وہ چیزیں جو ہمارے اسلامی تہذیب سے میل نہیں کھاتی اس کو نہ کیجیے, تاکہ جو خرافات بچ گئی ہے جو ہے وہ بھی ہمارے اس معاشرے سے ختم ہو جائے گا. اگر آپ خود سوچ لیں کہ ہمارے یہاں شادی اس طرح سے ہو کہ جس میں کسی طرح کا جو ہے خرافات نہ ہو, خوشی ہر طرح کی خوشی ہو, آپ اچھے لطیفے کہیے, ہنسیے جو ہے, اور جو ہے اچھے ماحول میں وقت گزاریے, اچھا کھائیے, اچھا پیجیے, مہمانوں کا اکرام کیجیے, ساری چیزیں کیجیے. لیکن وہ چیزیں جو عقل کو میش نہیں کھاتی, جس کی عقل اجازت نہیں دیتی, اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے, سمجھ رہے ہیں, تو اگر اس میں ہماری خوشی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن مسئلہ وہی ہے, مسئلہ جو ہے اس کو آپ انا کا مسئلہ نہ بنائیے. یہ میری بات ہے ہی نہیں, یہ علماء کی بات نہیں ہے, یہ انا کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے برادری کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے سماج کا مسئلہ ہے, سمجھ رہے ہیں. اور خاص طور پر ہماری نوجوان بیٹیوں سے, اور ہماری نوجوان بیٹیوں سے کیا, ہماری بچیوں سے جو ان کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی, جن کی ابھی عمر ہی کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور ہمیشہ مسائل جو ہے 24 گھنٹے میں حل نہیں ہوتے, ہمیشہ سدھار اور اصلاح جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. آج ہمارے جو ہے برادر مکرم ڈاکٹر عبدالرحمان ناکدار صاحب, اللہ ان کو جہاں بھی رکھے صحت کے ساتھ رکھے, عافیت کے ساتھ رکھے, اور ان کی عمر میں برکت دے, صحت عافیت کے ساتھ. انہوں نے آج سے 35-40 سال پہلے تعلیم کا نعرہ لگایا ہماری سماج میں, اور انہوں نے جو ہے جس کو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے تعلیم, انہوں نے ہماری جماعت میں اصل میں تعلیم کا شعور بیدار کیا. اس وقت لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے, اس وقت لوگ ان کا مذاق رکھے, ہمیشہ ایجوکیشن. لیکن آپ سوچئے ان کی ساتھ اور ان کی محنت اور ان کے ساتھ جو لوگ لگے, ان کی محنت سے آج ہمارے یہاں تعلیم کا ایک معیار ہو گیا ہے. آپ ہماری جماعت میں دیکھ لیے, آج سے 30-40 سال پہلے کتنے ڈاکٹر تھے, کتنے انجینئر تھے, وہ تو چھوڑیے کتنے علماء تھے, کتنے حفاظ کرام تھے. لیکن ان کی محنتوں سے آج ہماری دیکھیے گھر گھر میں حافظ ہے, اللہ کا کرم ہے. اور میں یہ نہ کہوں گھر گھر میں, تو بہت سے گھروں میں علماء ہے, اللہ کا کرم ہے. اور پڑھا لکھا طبقہ بھی بہت ہو گیا ہے. یہ ساری محنتوں کا نتیجہ ہے. اور پھر جو ہے دینی اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے کیا کیا خرافات تھی ہمارے یہاں, کیا کیا خرافات تھی نہ تھی. لیکن محنتیں ہوئی تو وہ ساری خرافات ختم ہوئی. تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب یہ چیزیں بھی ختم ہوں گی, اس لیے کہ جو ہے جو کوئی بھی چیز دل سے کہی جائے, اخلاص سے کہی جائے, کبھی رائگاں نہیں ہوتی. مسئلہ سمجھ میں آنے کا ہے اور مسئلہ توفیق کا ہے. آپ تو ہر باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا پڑھ لو تمہارے کام لگے گا, بیٹا محنت کر لو تمہارے کام لگے گا, بیٹا اچھی صحبت میں رہو, دیکھو سگریٹ نہ پینا, ایسے دوستوں میں نہ رہنا جو تمہیں غلط راہ دکھائے. ہر باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے نا, ہر باپ, کون نہیں کہتا اپنے بیٹے سے, ہر باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے. لیکن توفیق تو اللہ کے ہاتھ میں. پھر مسئلہ یہ ہے کہ دوستوں میں اگر کوئی شخص دوستوں ہی میں اگر یہ خیر کی بات کہہ رہا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے, نہ کہ اس سے کہہ دیا تم دوستوں سے نکل جاؤ. یہ تو بالکل جو ہے کفار کا طریقہ ہے. جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اصلاح کی بات کی اور خیر کی بات کی اپنے قوم سے, تو کیا کہا, لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا, تم کو ہم نکال دیں گے, اگر تم نے یہ بات نہیں چھوڑی تم کو ہم نکال دیں گے.
حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا اخرجوا آل لوط من قریتکم، ان کو نکال دو. وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا، کفار نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ تم کو ہماری زمینوں سے نکال دیں گے. اگر آج دوست بھی جو ہے اپنے ان دوستوں سے جو ان سے حق بات کہتے ہیں اور خیر کی بات کہتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم دوستوں میں نہیں رکھیں گے تم نکل جاؤ، تو بالکل یہ وہی ہوا نا جو کفار. مسئلہ یہ، اس کا مطلب یہ کہ حق بات ہے. تبھی تو شیطان کی چالیں ہر زمانے میں ایک ہی رہی ہے، شیطان کی چالیں ہر زمانے میں ایک ہی رہی ہے، بس وہ مختلف سماج سے اور مختلف ذہنیت کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، ورنہ اس کی چالیں وہی ہیں. تو میرے محترم جو ہے ہمارے تمام جتنے ذمہ دار باپ ہیں اور بڑے بھائی ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے. یہ صرف جو ہے چند محدود افراد کی یا محدود طبقے کے، آپ گھروں میں اس مشن کو چلائیے. اپنے نوجوان جو ہے آپ کے نوجوان بیٹے جب گھروں میں آئیں اور جب ان کی شادیوں کا وقت قریب آئے تو آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ آپ اجر میں شریک ہو جائیں، تاکہ آپ اس کے اجر میں شریک ہو جائیں. آپ اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے جو ہے یہ بات آپ ان کے سامنے رکھیے. نہ صحیح آج تو کل ان کی سمجھ میں آ جائے گی. اور آپ خود سوچئے اگر آپ کی اپنی نوجوان بیٹی ہے اور ایک جگہ کھڑے ہو کر وہ چلائے، یا آپ کے گھر میں رہ کر چھوٹی بہن بڑی بہن کو ذلیل کرے، رسوا کرے، آپ اس کو برداشت کریں گے؟ آپ اس کو برداشت کریں گے؟ بتائیے. لیکن یہاں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. آپ بتائیے ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. اور مسئلہ یہ کہ ہو رہا ہے کھلم کھلا ہو رہا ہے اور پھر سینہ ٹھوک کر ہو رہا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہم پر زیب نہیں دیتی، اس پر بریک لگانے کی ضرورت ہے. اور مجھے امید ہے کہ ہمارا معاشرے کا ضمیر ضرور بیدار ہوگا، اور اس کے لیے جو ہے ہمارے سمجھدار اور خاص طور پر وہ حضرات جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب کر رکھا ہے ہماری جماعت کی ذمہ داری کے لیے، اور جن کے گردنوں میں ہماری جماعت کی ذمہ داری ہے، اور جو ہماری جماعت کی جو ہے تنظیم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو اللہ سے امید ہے کہ ان کا بھی ضمیر بیدار ہوگا اور وہ اس سلسلے میں مشن چلائیں گے، اور اللہ کرے مشن کامیاب ہو. رہا اس مجلس کا، تو مجلس الحمدللہ مبارک ہے اور گھڑی بھی مبارک ہے. عصر بعد کی گھڑی جو ہے عصر بعد کی گھڑی، وہ بھی جمعے کے دن کی، یہ مبارک گھڑی ہوتی ہے. اور مجلس بھی الحمدللہ شادی کی مجلس ہے اور وہ مبارک گھڑی ہے. اور شادی ایک ایسا بندھن ہوتا ہے کہ جو ہے زندگی کے آخری سانس تک چلتا ہے. یہ ایک ایسا بندھن ہے جو دو اجنبیوں کو زندگی کے آخری سانس تک جوڑ دیتا ہے. اور بہت سی وہ چیزیں جو اس بندھن سے پہلے جائز نہیں تھی وہ شادی کے بعد جائز ہو جاتی ہیں. بہت سی ایسی چیزیں. تو یہ بندھن ایک ایسا بندھن ہے جس میں اللہ نے بڑی خیر و برکت دے رکھی ہے. اور یہ زندگی ایک نئی زندگی ہوتی ہے جو پہلی زندگی سے یقیناً مختلف ہوتی ہے. یعنی شادی سے پہلے کی زندگی ایک نوجوان کی اور شادی کے بعد کی زندگی میں بہت فرق ہے. اب جب یہ فرق آتا ہے ایک نوجوان کی زندگی میں تو اس کے سامنے بہت سی چیزیں نہیں آتی ہیں. پہلی چیز تو سب سے پہلے ایک طرف اس کے والدین ہوتے ہیں، دوسری طرف اس کی بیوی ہوتی ہے، اور پھر اس کے اس بیوی سے اللہ بچے دے گا. تو اس طرح کے جو مسائل کھڑے ہوں گے ان سب میں ایک نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے. اور سب سے زیادہ ضروری ہے نئے شادی شدہ نوجوان کے لیے کہ وہ اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے تو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ نئی زندگی میرے لیے مبارک فرما، اور میری نئی زندگی میرے لیے موفق فرما. اس کی کثرت سے دعا کی ضرورت ہے ہمارے نوجوان جو ہے دولوں کے لیے، تاکہ اس دعا کی برکت سے جب کئی مرتبہ اور کئی نمازوں کے بعد دعا ہوتی ہے نا تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے. پھر وہ نوجوان بہت مبارک ہوتا ہے. وہ نوجوان جو ہے اس کی شادی کی زندگی بہت مبارک زندگی رہتی ہے. کیوں کہ اللہ سے مانگنے والا کبھی ضائع نہیں ہوتا، اور اللہ کے سامنے جو ہاتھ اٹھائے جائے وہ خالی نہیں ہوتے. تو ہر نوجوان مرد کے لیے اور ہر نوجوان دولہے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنی نماز کے بعد وہ ضرور دعا کرے کہ اللہ میری نئی زندگی میں تجھے موفق فرما، یا اللہ میری نئی زندگی میں مجھے خیر کی راہ دکھلا، مجھے استقامت عطا فرما، اور تمام کے حقوق اچھے انداز سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کر میں نے جو یہ قدم اٹھایا ہے اس کو میری زندگی کے آخری سانس تک مبارک فرما. انشاءاللہ اگر اس طرح کی دعا ایک نوجوان جو ہے دولہا کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی ضرور اس کی زندگی کو مبارک فرمائے گا، اس کی زندگی کو. اور پھر اس کے اندر ایک شعور پیدا ہوگا کہ یہ زندگی جو ہے ایک ذمہ داری کی زندگی ہے.
اور جب دعا کرے گا نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فکر دے گا اس کو کہ یہ موج مستی کی بھی زندگی نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری کی زندگی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی انداز سے اس کے لیے راہیں کھولے گا اور اسی انداز سے اس کے لیے اسباب و وسائل مہیا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں کامیابی نصیب فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اور کہا جاتا رہتا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيده، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، اللهم لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری اس مجلس نکاح کو مبارک فرما، یا اللہ اس مجلس نکاح میں ہمارے ان دونوں نوجوان بچوں کا جو عقد نکاح ہوا ہے اس عقد نکاح کو بھی مبارک فرما، اور ان دونوں جوڑوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کو صحت عافیت تندرستی نصیب فرما، یا اللہ ان کو اور ان کے زوجین کو یا اللہ عمر طویل صحت و عافیت تندرستی کے ساتھ نصیب فرما، انہیں آپس میں محبت و اتفاق نصیب فرما، یا اللہ انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، ایسی اولاد جو ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کے خاندان کے لیے راحت کا ذریعہ بنے اور تیرے دین کی خدمت کریں، یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے یا اللہ ان کے لیے اسباب و وسائل مہیا فرما، ان کو اپنے بڑوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ان کی آخرت کو دنیا سے بہت بہتر بنا، یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے دین پر انہیں استقامت نصیب فرما، دین کو سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، زندگی کے تمام مسائل ان کے لیے آسان فرما، یا اللہ تمام ضرورتیں ان کی پوری فرما، یا اللہ تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ کیجیے اور تیرے علاوہ کسی کے سامنے ان کی نگاہیں نہ اٹھیں، تیرے علاوہ کسی کے سامنے ان کے ہاتھ نہ اٹھے، تو ہی اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے خزانے سے ان کی ساری ضرورتیں پوری فرما، خوب وسعت و برکت انہیں نصیب فرما، اور یا اللہ اس دعا کو تو اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے دونوں نوجوان بچوں اور ان کے زوجین اور تمام ان نوجوانوں جن کے یہاں نکاح ہوئے ہیں ان کے حق میں قبول فرما، یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے تو ہمارے مسائل حل فرما، ہماری ضرورتیں پوری فرما، ہماری حاجتیں برلا، یا اللہ اسباب و وسائل ہماری مہیا فرما دے، یا اللہ گھر بار رزق و روزی میں وسعت و برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد نصیب فرما، ہماری ذریت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح سے تو ان کی حفاظت فرما، ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری نگاہوں کے پیچھے تو ان کی حفاظت فرما، یا اللہ فتنے کے اس ماحول میں فتنوں سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کے آخرت کو دنیا سے بہتر بنائیے، یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے یہ مبارک وقت ہے یا اللہ عصر بعد کا وقت ہے، جمعے کا دن ہے، یا اللہ مبارک مجلس ہے، اس مجلس کی برکت سے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہم میں سے جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری فرما، جن پر قرض ہے قرض کی ادائیگی کا تو اپنے خاص فضل و کرم سے انتظام فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کی اور یا اللہ جو مسافر ہیں ان کو صحت و عافیت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ اور خوشگوار ماحول میں اپنے مستقر پر پہنچا دے، یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے
تو ہم سب کی ضرورتوں سے واقف ہیں، ہماری اپنی اپنی نجی ضرورتیں سب کی ہیں، اور آپ عالم الغیب ہیں اور ہر چیز جانتے ہیں، ہم سب کی ضرورتیں پوری فرما، ہم سب کی حاجتیں بدلا۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے نوجوان بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوان بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم تجھے ودیعت رکھتے ہیں، یا اللہ یہ نوجوان بیٹے اور نوجوان بیٹیاں یہ تیرے ذمے میں ہے، تیری حفاظت اور تیری امان میں ہے۔ یا اللہ تو ان کی نگاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تو ان کی آبروں کی حفاظت فرما، ان کے بڑوں کی کمائی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ایسی کمائی سے ان کی پرورش ہو جس سے تیری رضا حاصل ہو۔ یا اللہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے پوری خاندان کی، ہمارے برادری کی اور تمام مسلمان برادری کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرام کی نفرت ہمارے دلوں میں بھر دے، یا اللہ حرام سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ یا اللہ تو اپنے خاص فضل و کرم سے حرام کے اور گناہوں کے راستے ہم پر بند فرما دے۔ یا اللہ حلال کے اور برکت والے راستے ہم پر کھول دے، اور پھر اس میں ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے نوجوانوں کی جو ہے افکار کی بھی حفاظت فرما، ان کے تصورات کی بھی حفاظت فرما، ہم سب کے دلوں کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اور اس حال میں آپ سے ملاقات ہو کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ یا اللہ زندگی کے آخری سانس میں کلمہ طیبہ ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بڑے جو ہمارے درمیان اس سے پہلے تھے اور اب تیری رحمت میں پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ہر وقت ان پر رحمت کی بارشیں نازل فرما۔ یا اللہ ہر وقت ان پر رحمت کی بارشیں نازل فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو تا حد نگاہ کشادہ فرما دے۔ یا اللہ کروٹ کروٹ انہیں چین نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسے نیک صالح اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے ان کے درجات بلند ہوتے رہیں، جس سے ان کی روحیں خوش ہوتی رہیں۔ یا اللہ ان کو اور ہم سب حاضرین کو اور ہمارے تمام متعلقین کو، ہمارے اہل و عیال، ہماری ذریت کو، یا اللہ ان سب کو جن کے حقوق ہم پر ہیں اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں یا جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے دیدار سے نواز دے۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔